الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی پہلی جمعہ ہے. احادیث کے اندر ماہ شعبان کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شعبان کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال بہت پسند ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. راتوں کو جاگنا، دن بھر عبادت میں لگے رہنا اور کثرت سے روزے رکھنا روایتوں میں آپ کا یہ معمول بیان ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے. حالانکہ کوئی فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، نفل روزے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں میں کثرت سے روزے رکھوں، کثرت سے اللہ کی عبادت کروں، کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگوں، کثرت سے اللہ سے استغفار کروں. امت کو بھی تعلیم دی کہ تم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کرو، شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت زیادہ کرو
کہ اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب، نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، یہ سب ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ پوری زندگی بندہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اللہ سے راضی ہو جاؤں اور اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال دیے ہیں، نمازیں دیے ہیں، روزے دیے ہیں، نیک اعمال دیے ہیں، قرآن پاک اتارا اور اس میں احکامات اور شریعت کی باتیں بتائی کہ تم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارو، ہم تم سے راضی ہو جائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بندے نیک کام کرتے ہیں، ثواب کے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اپنی پسند سے کرتے ہیں، اپنی سہولت سے کرتے ہیں، اپنے سمجھ سے کرتے ہیں۔ بندگی اس کا نام نہیں ہے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ سہولت ہو یا نہ ہو اللہ کے حکم کو ماننا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کے حکم کو ماننا، موقع ملے یا نہ ملے لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے حکم میں ہماری خوشی ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کے حکم کو ماننا، اسے بندگی کہتے ہیں۔ بہت سارے ثواب کا کام ہم کرتے ہیں، اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس ثواب کا کام جو ہم کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر اس میں اللہ اور رسول کی خوشی بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مثال کے طور پر ابھی رجب کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اس میں ایک رات آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں شب معراج، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تشریف لے کر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی، آسمان و زمینوں کا سیر کیا، جنت و دوزخ کی سیر کی اور وہاں کے حالات سے امت کو آگاہ کیا۔ تو معراج واقعی ایک بڑا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے بندے کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا اور راتوں رات زمین میں واپس بھی بھیج دیا، اور تحفے دیے نماز کی کہ 50 نمازیں دی تھی، امت پر کوئی مشقت نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخفیف کرائی، کمی کرائی کہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن ہم نے طے کر دیا کہ 50 نمازیں ہم نے طے کی تھی، وہ آپ کی شان کے مطابق تھی۔ ہم نے آپ کی شان کے مطابق 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن امت کی طاقت، امت کی استطاعت صرف 5 نمازوں کی ہے، اس لیے ہم نے نمازیں تو 5 فرض کی ہیں، لیکن جب ہم ثواب دیں گے، اجر دیں گے، نیکی دیں گے تو پورے 50 نمازوں کا ہی دیں گے، 5 نمازوں کا نہیں، پوری 50 نمازوں کا۔ تمہاری امت کا کوئی فرد روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو ہم اسے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ نے طے کر دیا تو طے کر دیا۔ تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بندے کو چاہیے کہ دین کا کوئی بھی کام جسے ہم ثواب سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، اجر سمجھتے ہیں، تو اس ثواب کے کام کو، نیکی کے کام کو اللہ کی پسند سے کریں۔
اپنی پسند سے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ شب معراج کا جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مبارک سفر ہوا ہے، تو وہ خوشی مناتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، خوشی مناؤ، جشن مناؤ۔ کس نے منع کیا؟ کس نے کہا کہ شب معراج کی خوشی منانا حرام ہے؟ کس نے کہا کہ شب معراج کی جشن منانا ناجائز ہے؟ منانا ہے، شوق سے مناؤ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس رات کا آپ جشن منا رہے ہو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معراج پر گئے، جا کر آئے، اللہ سے ملاقات کی، واپس آنے کے بعد کبھی آپ نے شب معراج کا جشن منایا؟ کبھی دیکھا ہم نے سیرت کی کتابوں، حدیث کی کتابوں میں، قرآن اور حدیث میں کہ آپ نبوت کے 11ویں سال معراج پر تشریف لے کر گئے؟ نبوت کے تاریخ یاد رکھنا، سال یاد رکھنا، نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے۔ پھر معراج سے واپس آنے کے بعد تقریباً مزید 10 سال آپ مدینے میں، 12 سال آپ مدینے میں زندہ رہے۔ کوئی ایک سال بتا دو پورے 12 سال میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی خوشی منائی، شب معراج کا جشن منایا، شب معراج میں جاگ کر عبادت کی ہو اور آپ نے امت کی تعلیم دی ہو کہ شب معراج میں جاگنا چاہیے، تو نہیں جانا، آپ نے خوشی نہیں منائی۔ جو سفر میں جا کے آیا ہے، جو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے شب معراج منانے کی، لیکن ہم منا رہے ہیں۔ کس لیے منا رہے ہیں؟ اس میں ہماری خوشی ہے، ہماری خوشی ہے، ہم انٹرسٹڈ ہیں، اس لیے منا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رسول اللہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو بھی دلچسپی ہے، ان کو خوشی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم منا رہے ہیں۔ اب وہ بولنے والے کو ڈانٹ رہے ہیں، بولنے والے کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں حضرت شب معراج حرام بولنے والے؟ چلو بھائی ہم نہیں بولتے، منا لو خوشی سے، لیکن یہ تو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی شب معراج کا جشن منایا نہیں؟ منایا ہے، آپ کو خوشی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کہ آقا کی خوشی ہی ہماری خوشی۔ تو بندے کو یہ کام دیکھنا ہے، کوئی بھی ثواب کا کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیکی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کی خوشی بھی ہے یا نہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے۔ اب آگے جو ہے شعبان المعظم میں ایک رات آنے والی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو یہ مبارک رات آتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ حدیثوں میں تو یہ آیا ہے کہ شب معراج میں جاگنا چاہیے، اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن کیا واقعی ہماری زندگی میں جتنے بار شب برات آئی اس طریقے سے عبادت کی ہے، اس طریقے سے ہم نے رات کو جاگ کر گزارا ہے جس طریقے سے اللہ اور رسول کو خوشی ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں سوچا۔ رات جاگتے ہیں، رات گزارتے ہیں، وہ بھی اپنی خوشی سے، ہم اپنے من سے گزاریں گے، تھوڑا وقت مسجد میں گزاریں گے، تھوڑا وقت فٹ پاتھ پہ گزاریں گے، تھوڑا وقت چائے کی کاؤنٹروں پہ، کیبینوں پہ گزاریں گے، کچھ وقت قبرستانوں میں گزاریں گے، کبھی بھی ہم وہ پوری رات اللہ کی بندگی میں ہرگز نہیں گزاریں گے جس میں اللہ کی خوشی ہے۔ ہم وہ رات گزاریں کیسے؟ جس میں ہماری خوشی ہے، باہر میں گئے خدا کی خوشی، باہر میں گئے رسول اللہ کی خوشی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم رات جاگیں گے وہ بھی ہماری خوشی سے، ہمارے سمجھ سے، ہمارے دل میں آیا تو جاگیں گے، نہیں آیا تو جا کے سو جائیں گے۔ تو ہماری پوری زندگی کا یہ جو ہمارا برتاؤ ہے، رویہ ہے، ہماری بندگی کا جو طریقہ ہے وہ اپنی پسند سے ہے، اللہ رسول کی پسند سے بالکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے،
بندگی کا مکلف بنایا ہے، اور وہ طریقہ بھی خود بتایا کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے مجھے پسند ہے، نبی کو پسند ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھ کے جانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ واپس گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر جانے لگے، بلایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہے لیکن نماز نہیں ہوئی۔ تو پھر تیسری بار اسے بھیجا، وہ صحابی گئے، اب ذرا رک کر خشوع کے ساتھ ٹہر کر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ، نماز تمہاری ہو گئی۔ پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو، یعنی وہی نماز تمہاری قبول ہوگی جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہلے تم میری نماز سیکھو، میں جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے تم نماز پڑھو تو تمہاری نماز ہوگی، اللہ بھی خوش ہوں گے، نبی بھی خوش ہوگا، اور نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے من میں آیا، اپنے جی میں آیا، آپ کو دلچسپی لگی کہ فلاں وقت میں پڑھنا ہے، آپ کو جب سہولت ملی تب آ کے پڑھ لیے، تو اسے نہیں کہتے کہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز، نماز ویسی پڑھو جیسے نبی نے پڑھی ہے۔ دوسری چیز، نماز تب پڑھو جب اللہ نے حکم دیا ہے۔ فجر کی نماز کا حکم اللہ نے فجر میں دیا ہے، ظہر میں نہیں۔ میں فجر کی نماز آ کے ظہر میں پڑھنے لگوں، میری سہولت کوئی ہے، فجر میں میرا سونے کا ٹائم ہے، میں فجر کی نماز فجر میں نہیں پڑھ سکتا، میرا وہ سونے کا ٹائم ہے، اس لیے میں 10 بجے اٹھ کے پڑھتا ہوں۔ اور ظہر کی نماز میں ظہر میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میرا بزنس کا ٹائم ہے، اور میں وہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز گھر میں جا کے شام کو پڑھتا ہوں۔ یہ اپنے من کی نماز ہوئی نا، اللہ رسول کی نماز تھوڑی ہوئی۔ اللہ رسول کی نماز ہوتی تو فجر کی نماز فجر میں پڑھتے، ظہر کی نماز ظہر میں پڑھتے، عصر کی نماز عصر میں پڑھتے، مغرب کی نماز مغرب میں پڑھتے، اور مسجد میں پڑھتے، گھر میں نہیں پڑھتے۔ اور ہم کتنی نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم عبادت کر بھی رہے ہیں تھوڑا بہت کچھ، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی سہولت سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی خوشی سے۔ اسے بندگی نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت دی اس بات پر کہ تم ثابت قدم رہو گے دین پر، ہر حال میں، خوشی میں بھی، غم میں بھی، راحت میں بھی، مصیبت میں بھی، تبنگری میں بھی، فقیری میں بھی، صحت کی حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی، ہر حال میں تم دین پر قائم رہو۔ اس پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ سہولت ہے تو بندگی، سہولت نہیں ہے تو چھٹی، صحت ہے تو بندگی، صحت نہیں ہے تو چھٹی۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اسی وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ہماری سمجھ میں آتا ہے، جب ہمیں سہولت ہوتی ہے، جب ہمیں کوئی خوشی ہوتی ہے تو کرتے۔ اسے بندگی نہیں کہتے۔ بندگی اور دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے آگے خود کو جھکا دینا۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، وہاں کوئی میری مرضی نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے، میری کوئی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے تو کرو، اللہ کو یہ اس وقت حکم ہے۔ اس لیے کسی بھی عبادت میں اللہ کا حکم ہے تو وہ عبادت، اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ کسی بھی عبادت کے کرنے میں اگر وہ کہے نماز پڑھو
تو نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر وہ کسی وقت کہے کہ اب نماز مت پڑھو، اب نماز نہیں پڑھنا عبادت ہے اور نماز پڑھنا گناہ ہے۔ کہا اگر نماز پڑھنا گناہ ہے، ہاں، اس لیے کہ نماز میں کیا رکھا ہے؟ نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے، وہ جب چاہے پڑھنے کو کہے اور جب چاہے پڑھنے سے منع کر دے، وہ اس کی مرضی۔ آپ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز آپ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اب سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج طلوع ہونے کے لیے تقریباً 8-10 منٹ لگتے ہیں، تو جو طلوع آفتاب کا جو تھوڑا سا وقفہ ہے 8-10 منٹ کا، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں اسی وقت پڑھوں گا، تو اب اس وقت میں نماز پڑھنے والا گنہگار ہوگا، نماز چھوڑنے والا اللہ کا عبادت گزار ہوگا۔ یہ بات تو سمجھو، نماز نہ پڑھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کو مانو، وہ کہے تو پڑھو، وہ کہے مت پڑھو مت پڑھو۔ تو کسی بھی عبادت میں کچھ نہیں رکھا ہے، کسی بھی عبادت میں جو ایک چیز ہے وہ ہے اللہ کا حکم۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی مرضی سے روزے کا جتنا وقت ہے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ روزے کا اللہ کا حکم ہے غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا منع ہے، سورج غروب ہونے تک۔ اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ صبح سے اب تک 13-14 گھنٹے بھوکے رہے اور ایک 2-4 منٹ بھوکا رہنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے غروب آفتاب ہونے کے بعد بھی وہ روزہ نہ کھولے، بھوکا رہے، تو بولو ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ روزے کا جتنا وقت اللہ نے طے کیا ہے اس سے 1 سیکنڈ بڑھانا بھی حرام ہے۔ تمہارے لیے اجازت دی اپنی مرضی سے 1 سیکنڈ یا 1 منٹ بڑھاؤ، اللہ کا حکم۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کرنے میں جلدی کرو، افطاری کرنے میں جلدی کرو۔ یہ جلدی کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ تمہاری طرف سے تاخیر نہ ہو جائے، روزے کا وقت لمبا نہ ہو جائے، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہی صحیح، چاہے وہ 1 منٹ ہی صحیح۔ وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ آپ اپنی مرضی سے نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ ماننا، اللہ کا حکم ماننا، وہ کہہ دے کہ روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب وہ کہیں گے، اللہ کہیں گے کہ اب روزہ کھولو، اب روزہ کھولنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہ کسی دن کہہ دے کہ اس دن تم روزہ مت رکھو، جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت میں عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد کے جو 3 دن ہیں جس ایام تشریق کہتے ہیں، ان 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام۔ اب وہ چاہے تو روزہ رکھنے کا حکم دے دے اور وہ چاہے تو روزہ نہ رکھنے کا حکم دے دے، بندے کا کام ہے حکم کو ماننا، وہ اللہ کے حکم کو مانے۔ اللہ کے حکم کی جس تابع داری کرنے کا نام ہی بندگی ہے۔ صرف نماز پڑھنا بندگی نہیں ہے، تلاوت کرنا بندگی نہیں ہے، بندگی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو ماننا۔ تو یہ ہر حکم میں میرا فرض ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اس حکم کے پورا کرنے میں اللہ اور رسول کی خوشی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رسول کی خوشی ہے تو وہ بندگی ہے، اللہ رسول کی وہاں خوشی نہیں ہے، چاہے آپ خوش ہو رہے ہو، آپ کا پورا خاندان خوش ہو رہا ہو، آپ کے پورے رشتہ دار خوش ہو رہے ہو، پورا محلہ خوش ہو رہا ہو، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی نیک کام کو عبادت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ رسول کی خوشی ہو۔ اللہ رسول، تم اپنے کام کرو،
شادی بھی اپنی مرضی سے کر لو، منگنیاں اپنی مرضی سے کر لو، تمہارے خوشیاں اپنی مرضی سے کر لو، لیکن بندگی میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ نماز میں، روزے میں، زکات میں اور کوئی بھی عبادت میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ اور رسول کی خوشی ہی چلے گی۔ تو ہم ہر حال میں یہ تلاش کرنا ہے کہ سنا بندگی میں اللہ رسول کی خوشی ہے تو وہ ہم کریں گے، اور کسی بندگی میں اللہ رسول کی خوشی نہیں ہے ہم وہ کم نہیں کریں گے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آج اس کی پہلی جمعہ ہے۔ یہ عبادتوں کے سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، اور دراصل یہ رمضان کا استقبال ہے، رمضان کا اکرام ہے، رمضان کے آنے کا ہم اس کے لیے تیار ہونا ہے، کیونکہ وہ اچانک رمضان آ جائے ہم محروم ہو جائیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینہ جس میں ایک مبارک رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات بخشش کی رات ہے، یہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کی رات نہیں ہے۔ بہت پاک صاحب میں میسج چلتے ہیں شب برات مبارک ہو، شب برات مبارک ہو۔ اس رات میں وہی شخص قابل مبارکباد ہے جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے اپنی بخشش کرا لے، وہ مبارکباد ہے۔ وہی بندہ مبارکبادی کے لائق ہے جو ہاتھوں میں موبائل لیے میسج رکھل رہا ہے اور سب کو میسج بھیج رہا ہے شب برات مبارک ہو، اس کے لیے کوئی مبارک نہیں ہے۔ واقعی یہ رات اسی شخص کے لیے مبارکبادی کے لائق ہے جو جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ کے رہے۔ بھئی آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ کی بخشش ہو گئی۔ محض رات کا آ جانا کوئی مبارکبادی کے لائق کی بات نہیں ہے۔ اس رات میں جاگے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے معافی مانگ کر ہی رہے، اور اللہ معاف کر دے، معافی کا پروانہ دے دے تو بھئی واقعی مبارکبادی کے لائق ہے۔ اب جو آدمی ٹائم پاس کر رہا ہے، فٹ پاتھ پہ ٹائم پاس کر رہا ہے، چاہے کہ ہوٹلوں میں ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ اپنے مرضی کی رات گزار رہا ہے، اسے کہاں کی مبارکبادی ہے؟ اسے کس بات کی آپ مبارکبادی دے رہے؟ وہ تو عام راتوں کی طرح شب برات بھی گزار رہا ہے، تو مبارکبادی کس کی؟ اگر یہی بات مبارکبادی کے لائق ہے کہ آپ جہاں چاہے گزارو، جیسے چاہے گزارو، ویسے تو ہر رات مبارکبادی دو اس کو، تو وہ سال بھر کے رات ویسے ہی گزارتا ہے ہمارا نوجوان۔ کوئی تو خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ چپکے چپکے سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پھر سادگی کے ساتھ سیدھے انداز سے، کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، چپکے سے کسی بند کمرے میں یا مسجد کے کسی کونے میں اندھیرے میں خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ عبادت ہے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں اس رات میں؟ نمازیوں کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ وہاں نماز پڑھنے والے 4 ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے 1000 ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے 4، خدمت کرنے والے 1000۔ سب کہاں ہے بھائی؟ اس نے یہاں ایک کاؤنٹر لگایا چائے کی، اس نے وہاں ایک کیبن لگائی چائے کی، اس نے وہاں ایک دودھ کی کینٹین لگائی، اس نے وہاں ہری ریٹ کی کینٹین لگائی، سب وہیں پر ہیں۔ عبادت کون کرے گا پھر؟ نہیں حضرت نمازیں کی خدمت کرے تو ثواب ملتا ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رات خدمت کی رات نہیں ہے، وہ رات مغفرت کی رات ہے۔ خدا کے لیے بند کرو وہ کینٹین لگانا ہو، خدا کے لیے بند کرو وہ چائے کی دکانیں لگانا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو چائے بنانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو خدمت کرنے کی۔ وہ رات ہے میرا اور میرے خدا سے لو لگانے کا۔ اب وہ رات بھی بازار میں گزارو، سال بھر بھائی بازار میں رہتے ہو، سال بھر اسی گلی کوچے میں رہتے ہو، اور شب برات بھی ویسے ہی گزار دی، کیا کمال کر دیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی چائے وائے پانی وغیرہ پلانے کی، جس کی ضرورت ہے وہ جا کے پی کے آ جائے گا، کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ آہا شب برات بخشش کی رات، مغفرت کی رات، اگر اس بندے کی اس رات میں بخشش ہو گئی تو بتاؤ میرا کتنا گھاٹا ہو رہا ہے۔ شیطان سوچتا نہیں سوچتا؟ سال بھر محنت کر کو میں اسے تھیٹروں میں ریل لگانے کرایا،
ٹکٹ تھیٹروں کے ٹکٹوں کے سامنے اسے کھڑایا، فلم میں لے جا کے اسے بٹھایا اور راستے میں گزرتی آتی جاتی لڑکیوں کا سیر کرایا، چکر کرایا، اور پتہ نہیں میں نے اسے کیا کیا کرایا. اور ایک رات شب برات آئی، ایسی بارش آئی کہ سارے گناہ دھو کے چلی گئی. بولو اس کا گھاٹا ہوا نا؟ اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے وہ کیا کرتا ہے، اسے یہ نہیں بولتا کہ شب برات میں آرے دوست جا کو پکچر دیکھ لے گئے، وہ نہیں بولتا ہوں. شب برات میں بولی گا کیا؟ نہیں بولتا. پھر وہ کیا بولتا ہے، ہاں بھائی نمازیں کی خدمت کریے، اللہ کے عبادت گزاروں کی خدمت کریے. خدمت ہوتی سے مختصر، کاما ہوتی سے دوسرے زیادہ. اب پوری خیر خیریت وہاں کیبن میں چلتے رہتے، سال بھر کے جو نظر نہیں آتے انہیں شب برات میں آ جاتے. اب تو کام تھا سال بھر، تو کیا کر رہا تھا، اب تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی. تو جو رات ہمیں عبادت میں لگانا چاہیے تھا، جو رات ہم اللہ کی بندگی میں لگانا چاہیے تھا، اس خدمت کے نام پر اسی فٹ پاتھ پہ لا کے کھڑا کر دیا جس ہم سال بھر رہتے تھے. اس لیے خدا کے لیے اس رات کی غنیمت کو سمجھو، غنیمت جانو، اور یہ مبارک رات ہم ہرگز باہر نہیں گزاریں گے. بعض جگہ دیکھیں ماشاءاللہ شب برات کوئی من کریں گے لوگ، بہت بڑا مجمع آتا ہے تو اس نے کیا کرتی، جلسے کرتی، مدرسے کا جلسہ، فلاں فلاں جلسہ، پورے شب برات. وہ جلسے کے رات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسا کرنا ہوتا تو شب برات میں پورے صحابہ کو جوڑ لیتے، پورے صحابہ، اور جلسہ کرتے اور بیان کرتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی شب برات میں لوگوں کو جمع کر کے نہ بیان کیا نہ جلسے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے بازو بستر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. میں پریشان ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ تو میں نے اپنی سوکنوں کے کمروں میں دیکھا، وہاں بھی نہیں. مسجد نبوی میں جا کے دیکھا، وہاں بھی نہیں. اور دور تک جا کے دیکھا، وہاں بھی نہیں. آخر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا. تو قبرستان ہے مسلمانوں کا، اس قبرستان میں نے آپ کو پایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنے کا جی اندازہ کر لیے، پیچھے مڑ کے پوچھا کیا عائشہ مجھے تلاش کر رہی؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے بتایا بھی نہیں، اب چپکے سے یہاں آ گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے نہیں معلوم آج کون سی رات ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ میں یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم آج کون سی رات ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے. آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، اس زمانے میں قبیلہ تھا بنو کلب، اس قبیلے کے پاس بکریاں تھی جس کے جسم میں بال زیادہ تھے. بنو کلب کے بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ پاک بندوں کی بخشش کرتے ہیں، اتنی لاپرواہ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں اس مبارک رات. یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ میں ہمارے مرحومین کی بھائیوں کی زیارت تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو. اب اس واقعے سے غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا کہ آج شب برات ہے، آج رات جاگنا ہے، آج رات جلسہ کرنا ہے، آج رات اب مسجد میں جمع ہونا ہے. کچھ بیوی کو تک نہیں بتایا، بیوی کو تک بھی نہیں. بیوی سو رہی ہے اور اس کے آپ چلے گئے. کوئی شور شرابہ نہیں، چپکے سے آدمی کھڑا ہو جائے، مصلی پر کھڑا ہو جائے، اللہ سے مانگے. اگر مسجدیں کھلی ہے تو مسجدوں میں آئے، کسی کنارے میں کھڑا ہو جائے، اللہ سے عبادت کرے، اللہ سے توبہ کرے. یہ وہ رات ہے، دکھاوے کی رات، شور شرابہ کرنے کی رات، جماعت بنانے کی رات، یا حلقے بنانے کی رات، یا تعلیم کرنے کی رات، یا ذکر کرنے کی رات. کیا آپ اجتماعی جمع ہو گئے؟ نہیں، یہ وہ رات نہیں ہے. آپ اکیلے سے تنہائی میں، میں اور میرا خدا، اس میں تیسرا کوئی نہیں آنا. ایسی عبادت کرنے کی یہ مبارک رات ہے. ایک ایک دن قیمتی ہے،
ایک ایک رات قیمت کی ہے۔ امت کو تعلیم دی کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھو، بھلے رمضان کے روزے نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، نفل روزے ہیں، لیکن کثرت سے رکھو۔ البتہ اتنا فرمایا کہ رمضان سے کچھ دن پہلے روزے رکھنا بند کر دو، تاکہ رمضان کے روزے میں تکلیف نہ ہو کہ آپ شعبان کے روزے رکھ کے تھک جاؤ اور رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوا آپ کے اندر وہ روزوں کی بشاشت نہ ہو، اس لیے آپ نے رمضان سے کچھ دن پہلے منع فرما دیا۔ لیکن اتنا تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھو۔ تو پورا خلاصہ یہ ہے، کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ مہینہ پورے عبادت کا مہینہ ہے، اور وہ عبادت ہم اللہ رسول کی پسند سے کرنا ہے، اپنی پسند سے، اپنے خوشی سے نہیں۔ اس لیے کہ عبادت پر ثواب اور اجر کبھی ملتا ہے جب اللہ رسول کو خوشی ہوتی ہے۔ کس میں خوشی ہے وہ دیکھو۔ میں اپنی طرف سے کر لوں، ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو جہل کا آپ جانتے ہیں کتنا بڑا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا، نعوذ باللہ، گالیاں برا بھلا جو بھی کہنا کہتا۔ تو ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل وہاں سے گزرا تو اس نے گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ تو آپ کے دوسرے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، دل میں چاہت تھی۔ تو حضرت حمزہ کھڑے ہوئے ایک پتھر لیا اور یہ زور سے ابو جہل کے سر پہ مار دیا، اس کا سر پھوٹ گیا اور خون بہنے لگا، وہ بھاگ گیا مارے ڈر کے۔ اب بولو، میرے دشمن کو کوئی آدمی مار رہا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بھائی، ایک آدمی مجھے گاڑی لے کے جا رہا ہے، ایک دوسرا آدمی اس آدمی کو مار دیا، مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ میرے دشمن کو، جی میرا بدلہ اس نے لے لیا، میرا کام اس نے کر دیا، تو ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے، ہاں تو میرا بھائی ہے بھائی، تو نے میرے دشمن کو مارا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی اور عرض کرتے ہیں، محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے دشمن کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا۔ یہ چیز میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ سمجھو کہ کسی کام میں مجھے خوشی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار تب ہے جب رسول اللہ کو بھی خوشی ہو۔ یہ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام کیا ہے جس سے ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے بدلہ لیا ہے۔ ارے خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے، لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، چچا مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ میرا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ میرے دین میں داخل ہو جائیں گے، آپ مسلمان ہو جائیں گے، تب مجھے خوشی ہوگی۔ دل کی بات دل سے نکلتی ہے اور اثر رکھتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے، سیدھے حمزہ کے دل پہ جا کے لگی۔ تو فوراً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں یہ خوشی ہے کہ آپ وہ کام کرو جس سے نبی کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو خوشی ہو جائے اتنا کافی نہیں ہے، آپ کے خوشی کے ساتھ ساتھ کس کو خوشی ہو؟ اللہ رسول۔ تو ہم زندگی ایسے گزارے کہ جب جس میں اللہ رسول ناراض نہ ہو، خوش ہو، کوئی بھی بندگی کا کام ایسے کریں جس سے اللہ رسول کی خوشی ہو، تو واقعی یہ ہمارے لیے مبارکبادی کی بات ہے۔ تو شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اللہ کرے کہ اس کے سارے برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، محروم اور شقی بندوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مبارک رات میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، دو آدمیوں کی نہیں ہوتی، اور وہ بے فائدہ ہے۔ یعنی جس گنہگار کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اس آدمی کو اس گناہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا وقت بھی ہو گیا ہے، مختصر آپ یاد کر دوں، ایک کینہ والا آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی جس کے دل میں کینہ ہے کسی مسلمان کے بارے میں۔
دوسرا وہ آدمی جس کا پیجامہ پتلون ٹکنے کے نیچے رہتا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، میرا پیجامہ ٹکنے سے نیچے رہا تو مجھے کوئی فائدہ ہوا اس میں؟ کوئی مزہ آیا؟ کوئی لطف آیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پیجامہ ٹکنے کے نیچے رکھنا بے فائدے کا گناہ ہے۔ ارے آپ نے حرام کی بریانی کھا لی، کم از کم بریانی کا مزہ تو آیا نا، لیکن آپ نے ٹکنے کے نیچے پیجامہ جو پہنا ہے اس کا کیا مزہ آیا آپ کو؟ کوئی مزہ نہیں آیا۔ اچھا کوئی کروڑوں کا فائدہ ہوا؟ ارے چلو 2 روپے کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا، نہ فائدہ ہوا نہ مزہ ہوا، بے فائدہ ہم پیجامہ اپنی پینٹ کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹکنے کے نیچے کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایسے بے فائدہ گناہوں سے بچو، اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی زندگی ہم تمام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے، نمازوں کے بعد آپ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں، جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں کہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر میں لگا ہوا ایک ایک پیسہ قیامت کے دن باقی رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، جو کھا لیے پی لیے پہن لیے لگا دیے سب ختم۔ یہاں جھولی میں آپ جو ڈال رہے ہیں وہ ایک ایک پیسہ اللہ کے یہاں حفاظت سے باقی ہے، قیامت کے دن کو دیا جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں لگی ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔